زبان اللہ کی قدرت کو بولے اور دماغ اللہ کی قدرت کو سوچے اور محنت کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں کا رخ آخرت کی طرف کیا تاکہ آنکھ کان زبان ہاتھ پیر وہ حرکتیں کریں کہ جس سے آدمی کی آخرت بنے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کر کے دلوں کا رخ اعمال کی طرف کیا، اس لیے کہ چیزیں اور اعمال دونوں میں ٹکراؤ ہے اور دل ایک ہے. یہ نبیوں کی محنت ہوتی تھی. اگر انسان نے محنت کر کے اپنے دل کا رخ صحیح کر لیا، تجارت کرے، کاروبار کرے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرے، صحابہ گورنر بھی تھے، صحابہ سپہ سالار بھی تھے، ہاں سب تھے، لیکن دلوں کا رخ آخرت کی طرف تھا، دلوں کا رخ اعمال کی طرف تھا، دلوں کا رخ اللہ کی طرف تھا. پھر دنیا نقصان نہیں پہنچائے گی. ہم نے تو کیا سونا دیکھا ہے. صحابہ کے قدموں میں جب کیسر کا ملک فتح ہوا تو کیسر جو ہے نا، کسرا جو تاج پہنتا تھا وہ ڈائمنڈ سونے کا تھا. کتنے بوجھ پڑتا ہے ان کو، اڈیمن ہونو تو بیوقوف کیسے پہنتا ہوگا؟ 5 کلو کا وزن کسی کے سر پر ڈالو تو پھر ڈائمنڈ سونا تو وہ پہنتا نہیں تھا. اس کے تخت پر ایسا فٹ تھا کہ آ کر بیٹھے تو وہ سر کے قریب ہو جاتا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تاج پہن کے بیٹھا ہے. اب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اللہ کی طرف بلانے گئے اور صحابی کی حالت کیا تھی؟ لوٹی سے لے کر یہاں تک کا کپڑا تھا، سطر چھپا ہوا تھا، اوپر کپڑا نہیں تھا. ٹٹو تھا، ٹٹو دیکھا ہے؟ گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا. اور تلوار جو تھی نا وہ آگے کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کا میان نہیں تھا، چتھڑے لپیٹے ہوئے تھے. وہ جانا کہاں ہے؟ ڈائمنڈ سونے والے کے پاس. آج تو مسلمان کسی آفس میں جاتا ہے تو ٹوپی وہ بھی جیب میں ڈال دیتا ہے اور مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے ٹوپی سر پہ لاتا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کہ موچھاپ پان وغیرہ ٹوپی نہ زورا ہے، شاہب پان ٹوپی پہن نہ زورا ہے. کس نے سکھایا ہے تجھ کو؟ تو ہر حال میں مسلمان ہے. اس کا جو قالین تھا، کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ کیا کہتے ہیں؟ ارے جس پر بیٹھے ہو غلیظہ ایسا ہوتا ہے کیا؟ کارپیٹ. اتنی روئیں تھی، بڑی بڑی روئیں، وہ سمجھتے ہو؟ نرم اتنا تھا. وہ سیدھے داخل ہوئے نا تو ٹٹو کے ساتھ اندر داخل ہوئے. اب ٹٹو وہاں کہاں چلے؟ تو جو تلوار تھی نا اس سے وہ قالین کو پھاڑا. کم وقت نے کیا بچھا دیا، میرا ٹٹو بھی نہیں چلتا. میرے اللہ کی زمین کیسی اچھی، میرے اللہ کی زمین کیسی اچھی کہ ساری مخلوق چلتی ہے. وہ کسرا دیکھ رہا تھا اور ڈرانے کے لیے دروازے سے لے کر کسرا کے تخت تک 2 لائنیں لگائی تھی سپاہیوں کی اور ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی اور تلوار کی نوکیں یوں ملائی تھی. تلوار ایسی چمکدار تھی کہ جیسے تم سورج کی طرف دیکھو تو زیادہ دیر دیکھ سکو گے،
तलवार इसी चमकदार थी। ऊपर देखेंगे घबरा जाएंगे, नीचे देखेंगे ललचा जाएंगे, लेकिन वो तो ईमान बनाए हुए थे। अब किसरा के दरबार में खूंटा कहां जो खच्चर को बांध दे, कबीला तो था नहीं कि बांध दे। तो किसरा तो गोल तकिया लेके टेक लगा के बैठा था, वो खींचा और उससे अपना खच्चर बांधा। सिपाही हैरान है, ये क्या कर रहा है, और ये बोलता नहीं किसरा, जिसका डंका दुनिया में बज रहा है। तख्त ऊंचा था, सहाबी छोटे कद के थे, तो छलांग लगाकर तख्त पर, और क्या कहने लगे मालूम है, वो समझे कुछ मांगने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा देने के लिए आया हूं। कोई फकीर आपके घर आवे कि सेठ साहब मैं आपको देने के लिए आया हूं, तो तेरी झोली में टुकड़े की सिवा है क्या जो तू देगा? उन्होंने कहा किसरा, हमने ये सुना है कि तू बहुत तंगी में है, तेरी जिंदगी तंग हो गई है। जिसका कालीन जो था 1 एकड़ में बिछा हुआ था, जो किसरा का मुल्क का फतह हुआ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में, तो कालीन तो रखा हुआ था माले गनीमत में। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह मशवरा किया, भाई क्या करेंगे कालीन का? तो मुख्तलिफ साथियों ने राय दी कि हमें उसको रहने दो, यादगार रहेगी कि किसरा के दरबार का कालीन हमारे पास आया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे। काबुल हसन आपकी क्या राय है? कि मेरी राय है कि इसके टुकड़े टुकड़े करो, इस पर शराबें पी गई है, इस पर बैठ कर तकब्बुर और अभिमान किया गया, इसको काटो और काट कर सहाबा में तकसीम करो, सबका हक था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मेरे हिस्से में जो कालीन का टुकड़ा आया, एक वैद आया, मैंने उसको 80,000 में बेचा। कितने में? 80,000। ये कागज नहीं, 80,000 चांदी के सिक्के। आज तो जैसा आदमी ऐसी करेंसी। पहले करेंसी 2 तरह की होती थी, सोना या चांदी, इसलिए कि लोग भी ऐसे ही थे। आज की करेंसी पानी में डालो तो 500 की नोट पानी में डाल दो, आधे घंटे बाद निकालो, आग में डाल दो। जैसे इंसान ऐसी करेंसी। वो लोग सोने चांदी जैसे थे। तो उन्होंने कहा, हमने ये सुना है कि तू तंगी में है, कुशादगी का रास्ता बताने तेरे पास आए हैं। वो भी क्या, मेरा महल इतना बड़ा, मेरा कालीन इतना बड़ा, और ये मुझे कहता तंगी में पड़े हुए। हम तुझे इंसाफ की राह बतलाने आए हैं, तेरी जिंदगी जुल्म से भरी हुई है। क्या कहते हो कि अस्लिम तस्लम, इस्लाम कबूल कर लो, सही सलामत रहोगे, वरना अगर न कबूल करूं तो कि टैक्स देना पड़ेगा। कोई समझ में आवाज? तो बादशाह से टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स इसलिए नहीं कि हम भिखारी हैं, तुम हमें टैक्स दोगे तो तुम हमारी तरफ से इत्मीनान में आ जाओगे। अब तुम्हें कोई मारेगा नहीं, तुम्हारा कोई माल छीनेगा नहीं, हमारा आना जाना तुम्हारे पास, तुम्हारा आना जाना हमारे पास, तो तुम हमारे अखलाक देखोगे, हमारे अल्लाह की इबादत करना देखोगे, तो हो सकता है तुम्हें इस्लाम समझ में आ जाए।
کہ جزیہ نہ دوں تو، ٹیکس نہ دوں تو، پھر وہ چتڑوں میں سے نکالی. اس سے خبر لی جائے گی. کون سی طاقت ہے؟ اس سے خبر لی جائے گی. مہلت کے 3 دن کی، کہ تمہارے امیر سے پوچھو کہ امیر مامور سب کا 3 دن مہلت ہے، چوتھے دن مہلت نہیں دیتے. ایک جماعت جاتی ہے تو گشت کی فکر امیر کی بھی اور گشت کی فکر ساتھیوں کی بھی، تعلیم کی سب کی فکریں، بیان کی سب کی فکریں. اگر جزیہ بھی نہیں دیا اور 3 دن کے اندر ہم نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر میدان میں آ جانا. ہماری تو کوئی طاقت نہیں ہے، ہمیں تو کوئی ایک مکہ مارے گا، مقدر کی موت ہوگی تو مر جائیں گے، لیکن میدان میں آ جانا ہم یہ بتلائیں گے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے. انہوں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا تھا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، آگ بھی ہمارے گیا چولہے کی نہیں تھی، کئی مہینوں تک جلائی تھی، اور کئی مہینوں تک جلانے میں عورتیں منت مانگتی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو ابراہیم کے جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں ڈالوں گی. منت مانگتی ہے نا، چھوکرا ہو جاؤ تو یوں، چھوکری ہو جاؤ تو یوں. تیار ہو گئی آگ 2 پہاڑوں کے بیچ میں، لمبی اور اونچی اتنی کہ اوپر سے پکشی جاوے تو جل کر کباب بن کر نیچے. اب ڈالے کیسے؟ ڈالے تو شیطان آیا. غلط لوگوں کی رہبری اور دوربڑی اور گائیڈ شیطان کرتا ہے، اور صحیح چلنے والوں کی دوربڑی گائیڈ اللہ کرتا ہے. جہاں اللہ کو چھوڑا شیطان دوربڑی کرنا شروع کر دے گا. تو شیطان تو دشمن ہے. جیسے ابھی تراویح میں پڑھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے، کے بعد میں فون کروں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا تھا کہ درخت کے قریب مت جانا، باقی سب تمہارا. ہمیں بھی اللہ نے کہا ہے کماؤ خوب کماؤ لیکن حرام نہیں، کھاؤ خوب کھاؤ لیکن حرام نہیں، پہنو خوب پہنو لیکن شریعت کی بارڈر توڑ کر نہیں. یہ اللہ کی دیواریں ہیں. کوئی ہماری دیوار توڑے تو جلے بھی کھلائیں گے. کوئی ہماری دیوار توڑے تو آئس کریم کھلائیں گے. مرنے ماننے کے بہانے کس کی دیوار ہے؟ اللہ کہتے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی دیواریں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کی دیوار کو توڑے گا وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. اللہ نے مسلمانوں کے لیے ایک ایریا دیا، اسی میں رہو، اور اس کے قریب بھی مت جاؤ، بیچ میں رہو. ہو سکتا ہے شیطان دھکا دے کر وہاں پہنچا دے. شیطان آیا، آدم تمہیں پتا ہے اللہ نے کیوں منع کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کا حکم ہے، تم کو کچھ جانتے نہیں. اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے، اس لیے اللہ نے منع کیا ہے. ہاں، اور سن لو، اگر تم کھا لو گے نا تو ہمیشہ جنت تمہاری اور تم فرشتے ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ اللہ کا حکم توڑ کر آدمی فرشتہ بنے گا. اور ایسی بات کہی اس نے جو نبی کہتے تھے، قسم کھائی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. بھائی آدم اور حوا، مجھے تو تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہوں کھا لو تاکہ ہمیشہ کی جنت ہو، تم فرشتے. قسم کھا کر کہہ رہے ہیں. شیطان کی دورانی میں چلو گے تو ایسا چکما دے گا کہ دین چھوٹ جائے گا، اور جب موت آئے گی تو دنیا بھی چھوٹ جائے گی. جیسے ایک جانور کے منہ میں ہڈی آئی، کیا آئی؟ تھکے ہو تم، چھوڑوں گا نہیں 12 بجے سے پہلے. جانور کے منہ میں کیا آئی؟
ہڈی. وہ تالاب کے پاس گیا. لالچی جو ہے نا، لالچی وہ مار کھا جاتا ہے. تالاب میں یوں منہ ڈالا تو جب تالاب کا پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے نا تو آئینے کا کام دیتا ہے، درپن. تو اس نے دیکھا، اچھا یہ اندر بھی ایک کتا ہے اور اس کے منہ میں بھی ہڈی ہے، میری تو ہے لیکن میں اس کی بھی لے لوں. میں اس کی بھی لے لوں. تو اس کی لینے کے لیے منہ کھولا تو اپنی بھی نہیں رہی اور وہاں تو ہڈی تھی نہیں. دنیا کے لیے دین چھوڑا تو دنیا میں تو کامیابی تھی نہیں، اور دین چھوڑا تو وہ بھی کامیابی گئی. خسر الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی دیوالا نکالا اور آخرت کا بھی دیوالا نکال دیا. لالچی نہیں بننے کا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا، دیکھو دین کو مضبوط پکڑنا، میری سنت کو، میرے خلفاء کی سنت کو عضوا بالنواجذ، دانتوں سے مضبوط پکڑنا. حالات آئیں گے، ان حالات میں جمے رہنا. دلوں کا رخ آخرت کی طرف تھا. کہ صحابہ ان باتوں میں نہیں آئے، دین نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا. ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا موقع آیا تو شیطان آیا. کیسے ڈالنے والے بھی ڈرتے ہیں. تو شیطان آیا بزرگ بن کر. کیا بن کر؟ بزرگ. بزرگ بننا بھی جانتا ہے. عالم کے پاس عالم بن کر آئے گا، جوان کے پاس جوان بن کر آئے گا، مالدار کے پاس مالدار بن کر آئے گا، غریب کے پاس غریب بن کر آئے گا. اور شیطان کے پاس ہر ایک کے دل کے دروازے کی چابی ہے. وہ چابیاں ہوتی ہیں نا. عالم کے دل کو کیسے کھولنا اور اس میں کیا ڈالنا. مالدار کے دل کا تالا ہے تو اس کو کون سی چابی سے کھولنا. بہت بدماش ہے، بہت بدماش ہے. بدماش ہے شیطان. تو کیا ڈرتے ہو؟ گوفن بناؤ. گوفن تم نے دیکھا نہیں ہوگا. دو لمبی رسی ہوتی ہے اور بیچ میں رسی بنی ہوئی ہوتی ہے جس کو تھیلی کی طرح ہوتا ہے. اب اس میں گولا رکھو اور دونوں رسی کو گھما کر زور سے پھینکو تو بہت بڑا گوفن بناؤ اور ابراہیم کو اس میں رکھو اور پھر زور سے جھٹکا دو تو ابراہیم کہاں جائیں گے؟ زبان جلتی ہے تمہاری، کہاں جائیں گے آپ؟ ہاں، بزرگ نے اچھی بات بتائی ہے. بزرگ ہے نا، نبی کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ دینا وہ بزرگ ہے. اب یہ گوفن میں رکھا اور اچھالا تو اچھالنے کے بعد آگ میں جانے میں آدھا گھنٹہ تو ہوگا نا. ہاں کہہ رہے ہیں اردا کلاک نہ تھا لیا. آپ تو سامنے تھی نا. منٹ اور سیکنڈ اتنے میں جبرائیل امین آئے، دوست تھے، اور میکائیل آئے جن کے ہاتھ میں بارش کا نظام ہے. ابراہیم چاہے اس نے بہت لمبی آگ جلائی ہے، میں فرشتوں کا سردار ہوں اور میکائیل کے ہاتھ میں بارش کا نظام ہے، آپ کہو تو بارش برسا دیں اور آگ بجھا دیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، بہت اچھا کیا، بہت ضرورت تھی، ہیلپ کی بہت ضرورت تھی. بہت اچھے موقع. دوست ایسا ہی ہوتا ہے، آڑے وقت میں کام آ جائے. ایک دوست اس نے سنا تھا کہ دوست وہ ہوتا ہے جو دوسرے دوست کا ہاتھ پکڑ لے، ہے نا. تو ایک مرتبہ دوست جا رہا تھا تو اس کے دوست کو کوئی مار رہا تھا تو اس نے جا کے اپنے دوست کے ہاتھ پکڑ لیے تو اس مارنے والے نے خوب دھویا. اگر نہ پکڑتا تو کچھ تو حملہ کرتا نا. کہ ایسا کیوں کہ دوست ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کا ہاتھ پکڑے.
اللہ مورخ وہ نہیں ہے، یعنی دوست کا ساتھ دے، تو نے تو ہاتھ پکڑا تو اس نے تو دو دیا پورا. ابراہیم آرڈر کرو، واہ رے واہ، واہ رے واہ، کروڑوں کماتے ہو، لاکھوں کماتے ہو، ایسی میں رہتے ہو، ہوائی جہاز میں اڑتے ہو، حویلی میں رہتے ہو، عمدہ سے عمدہ پہنتے ہو، لیکن نظر اللہ پر رکھنا. کتنی تکلیف آ جائے، سود میں ہاتھ مت ڈالنا، لونے پاس مت کرانا، نمازیں مت چھوڑنا، جھوٹ مت بولنا. آزمائش آئے گی. آزمائش کے معنی تپانا، جیسے لوہے کو تپاتے ہیں، نہیں سونے کو تپاتے ہیں تاکہ اس میں جو تانبا ہے وہ نکل جائے. ملاوٹ کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ایمان والے کو تپاتے ہیں حالات لا کر. کبھی اچھے حالات لاتے ہیں، یہ اچھلتا ہے، اچھے حالات میں تو اچھلتے ہیں لوگ بندروں کی طرح، اور کبھی ایسے حالات لاتے ہیں کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، تو یہ مایوس ہو کر دین چھوڑ دیتا ہے، اور اچھے حالات میں اچھل کر دین چھوڑ دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جبرائیل یہ باتیں ہو رہی ہے، جبرائیل جانتا ہوں فرشتوں کے سردار ہو، لیکن سرداری تمہارے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو اللہ نے دی ہے. اور میکائیل معلوم ہے کہ بارش کا نظام تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن تم بارش کے مالک تو نہیں ہو. اما الیک فلا، اما الیک فلا، محتاج ہوں لیکن تمہارا نہیں، اللہ کا. اللہ نے کہا میرا ابراہیم سچا ہے. ہاں، اذان ہوئی کاروبار چھوڑ دیا، اذان ہوئی آرام چھوڑ دیا، اذان ہوئی گھر چھوڑ دیا. اللہ کہ میرا ہے یہ. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام پر کئی طرح کی آزمائشیں آئی. ابراہیم میرے ہو یا اپنی ذات کے ہو؟ کیا آپ کا ہوں؟ میرے ہو جاؤ آگ میں. میرے ہو کہ بیوی کے ہو، اسماعیل کے ہو؟ کیا آپ کا ہوں تو ڈالو دونوں کو جنگل میں. میرے ہو یا 90 سال کی عمر میں جو اسماعیل پیدا ہوئے، بڑھاپے کی اولاد، 90 سال میں. آج تو 2 سال ہوتے ہیں تعویذ کے چکر میں شروع ہو جاتا ہے. ملک صاحب 2 سال ہو گئے تعویذ دون چھوکرا ہو گئے. وہاں 90 سال میں ملی تھی. کس چکر میں پڑتا ہے یار، اور وہ بھی چھوکرا ہو گئے. نبیوں نے اللہ سے اولاد مانگی لیکن نیک اولاد مانگی ہے، چھوکرا نہیں مانگا. نیک اولاد، پھر چاہے چھوکری دے اللہ یا چھوکرا دے. مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہب لمن یشاء اناسا. قرآن نے جو شروعات کی ہے اولاد دینے کی، وہ لڑکی سے کی ہے کہ اللہ جسے چاہے لڑکی دے. بڑی امید تھی لڑکے کی، وہ چھوکری پیدا ہوئی تو اتنا منہ لے کے گھومتا ہے. مٹھائی کہاں مٹھائی کھلا مولوی صاحب، تم کو پتا نہیں ہے؟ چھوکری ہوئی. ان سے پوچھ جن کی چھوکری بھی نہیں ہے. اور یہ اندر کا بگاڑ ہے. کیا بگاڑ ہے مولوی صاحب؟ چھوکری کو اپنے پالے پوسے، پر نتیجے میں تو دوسرے کے گھر جائے گی نا، تو بڑھاپے پہ اپنا کون؟ یہ عقیدے کی خرابی ہے، عقیدے کی خرابی ہے. اب یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نالائق کو امید تھی لڑکے کی، اور معصوم بچی پیدا ہوئی تو اس نے اس معصوم بچی پر 7 گولیاں چلا دی. کیا جواب دے گا خدا کو؟ یعنی اللہ سے کہنا تو نے چھوکری کیوں دی؟ یہب لمن یشاء اناسا. اللہ شروعات کرتا ہے کیسے؟ چھوکری سے بولو نا، اور تم کو کیا چاہیے؟ لو جو اللہ دے ہوئے، نیک چاہیے بس. یہب لمن یشاء الذکور. اللہ جسے چاہے چھوکرے چھوکرے دے، جسے چاہے چھوکریاں چھوکریاں دے. 2 ہوئی 3 ہوئی نا تو بیچاری اس عورت کی گت بن جاتی ہے گھر میں. اس کا قصور ہے.
تو شوہر بھی منہ میلا کرتا ہے، ساس بھی پتہ نہیں کیا تانے دیتی ہیں، اور نند کا تو پارا آسمان پر ہے بیچاری پر، اس کا کیا قصور ہے؟ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے چھوکرا بھی دے چھوکریا بھی دے، ہاں، اور جسے چاہے کچھ نہ دے۔ مسئلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہاں؟ سبب کو درجے میں دوائی کرانے کی، اور اللہ کے بارڈر نہیں توڑنے کی۔ بعض لوگ غیروں کے پاس جاتے، بھوہوں کے پاس۔ بھوہے جانتے ہو؟ بھوہے جانتے ہو؟ کیسی جوڑوا منجا تبے، اس سے تعویذ دورہ کراتا ہے مسلمان ہو کر۔ اللہ کے بھروسے پر۔ ابراہیم میرے ہو کہ 90 سال کی عمر میں جو اسماعیل ہوئے اس کے ہو، کہ آپ کا ہوں تو اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ 8 سال کے کپڑے پہنا کر لے گئے، حاجرہ نے کہا کہاں لے جاتے ہو؟ کہ ایک دوست سے ملاقات کرانی ہے۔ کون دوست؟ زور سے بولو، اترے اندر۔ شیطان آیا، حاجرہ معلوم ہے کہاں لے جاتے ہیں؟ ارے باپ ایسا کرتا ہوگا مردود، ہاں کہاں سے؟ حاجی جاتے ہیں نا، تین جگہوں پر شیطان کو کنکری مارتے ہیں۔ کوئی گیا ہے جوے؟ اس میں کوئی حاجی ہے؟ ہاں، تین پتھر ہیں، وہاں کنکری مارتے ہیں۔ تین دفعہ 3 جگہوں پر شیطان آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کنکری ماری تھی، ہٹ یہاں سے۔ یہ سنت اللہ نے جاری کر دی کہ ہر حاجی کنکری مارے، اس کے بغیر اس کا حج نہیں ہوگا۔ لیکن بعض لوگ کیا سمجھتے یہی شیطان ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک پٹھان چڑھ گیا پتھر پر، اور لے جوتے، دے جوتے، دے جوتے، نالائق پریشان۔ اللہ وہ شیطان نہیں ہے، وہ تو شیطان جہاں آیا تھا اس کی علامت ہے۔ حالانکہ پتھر کتنے مارنے کے معلوم ہے؟ چنے کی طرح کنکری لینے کی اور یوں پھینک دینے کی، رحمان کو خوش کرنے کے لیے اور شیطان کو ناراض کرنے کے لیے 7 کنکری مارو۔ اب ابراہیم علیہ السلام لے گئے، اسماعیل علیہ السلام کو کچھ پتا نہیں، لیکن گھروں کا ماحول ایسا تھا۔ میرے بھائیوں، گھروں کا ماحول بناؤ کہ بیوی بھی یہ سمجھے کہ میری کامیابی کس میں ہے؟ دین میں، اور اولاد بھی سمجھے میری کامیابی کس میں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، ذرا دیکھ لے بیٹا تیرا کیا خیال ہے، ذبح کروں کہ نہ کروں؟ یعنی یہ مطلب تھا کہ اسماعیل نہ کہے تو نہ کروں۔ اسماعیل علیہ السلام 8 سال کے کیا جواب دیتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا اللہ کا جیسا حکم ایسا کرو، میری کامیابی اس میں ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں، اور آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ مجھے ذبح کر دیں۔ بوتھی چھری نہیں تھی، خالی فیورت تیز۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا بڑھاپے کی اولاد ہوں، آپ مجھے سیدھا لٹاؤ گے تو میری نظر آپ کی نظر سے ٹکرائے گی اور باپ کی شفقت غالب آ جائے گی، ہاتھ ڈھیلا پڑ جائے گا، اس لیے مجھے الٹا لٹا دو۔ فلما اسلما، جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں تیار ہو گئے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانے کے بل لٹایا الٹا، پھر کہا ابا ایک کام کرنا، میرے کپڑے الگ اتار دینا اور میری ماں کو دے دینا، تاکہ میری ماں کو تسلی ہوگی کہ میرے اسماعیل کے کپڑے تو میرے پاس آئے ہیں۔ کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ کبھی بکری ذبح کی ہے؟ چکلیے ذبح نہیں کی ہے، بکری کیا کرو گے؟ ہاں، تو اسماعیل صاحب نے الٹا لٹایا،
جیسے بکری کو لٹاتے ہیں نا اور پھر ایک گھٹنا بکری کے پیٹ پر رکھتے ہیں اور اس کی منڈی یوں ٹائٹ کرتے ہیں. ہم زویوں سے کہتے زویوں. اسماعیل علیہ السلام کے بالوں کو ابراہیم علیہ السلام نے کھینچا اور گردن کو ٹائٹ کیا اور اپنا گھٹنا اسماعیل کی پیٹھ پر رکھا اور چھری چلائی. لا الہ الا اللہ. فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی. کیا ہو رہا ہے؟ اتنا یاد رکھنا، اللہ کا حکم بربادی کے لیے نہیں ہوتا، بس اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ کیا کرتا ہے. گلے پہ چھری چلائی، گلا کٹنے نہیں دیا. آگ میں ڈلوایا، جلنے نہیں دیا. یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں ڈلوایا، گلنے نہیں دیا. وہ ہمارا رب ہے. اس رب کو مت چھوڑو، اس رب کو مت چھوڑو. اب جنت سے مینڈا آیا. جیسے ہم کسی کو کوئی کام سونپے اور وہ ابھی یہ آپ کے روڈ کے او بھائی او بھائی او بھائی او بھائی، کیا ہے وہ کام کرنے کا نہیں ہے، دور سے